الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، وقت بھی چونکہ قلیل ہے، میری صحت بھی کچھ خراب ہے، اس واسطے تھوڑے وقت دے وچ کچھ سوالات ہیں، انہاں دے جوابات اور جڑی آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے، مینوں سنا کے تانوں سن کے اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہاں آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس تے پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انہاں دے ملائکہ دا نزول ہوندا ہے۔ اور فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، بے شک انہوں کسے قسم دا ڈر اور خوف نہیں ہوندا۔ اور اللہ رب العزت فرماندن کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا کہ پھر انہوں جنت دی بشارت ہے جس جنت دا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا۔ اس دے وچ اللہ رب العزت نے کوئی کسے قوم، ذات، قبیلے دی قید نہیں رکھی، مطلقاً فرمایا کہ جنہ رب آکھیا، رب کدوں آکھیا، وہ وقت آ کہ جدوں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ کیا میں تہاڈا رب ہاں، قالوا بلا وربنا۔ عالم ارواح دے وچ جدوں اللہ رب العزت نے اسانوں فرمایا کہ تہاڈا رب کون ہے، تے اساں اللہ دی بارگاہ دے وچ اتھے جتنے بھی لوگ ہیں، پوری کائنات ہون جڑے آ کے پھر گئے نو تے الگ بات ہے، اساں ساریاں اتھے آکھیا قالوا بلا وربنا، سارے آکھیا کہ یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ پھر جڑے جسلے اس دنیا تے آ گئے اسے، پھر اساں اس گل دے جڑے پکے رہے اسے نا، تے رب نے انہاں لوگاں واسطے بشارت دیتی کہ پھر جڑے او جڑا اتھے وعدہ کیتا، جڑا آکھیا نے یا اللہ تو ساڈا رب ہے، تے پھر اس دنیا تے بھی آ کے تے پھر اس گل تے پکے رہے۔ فرمایا اور اللہ تخافو، کسے قسم دا انہاں ڈر اور خوف نہ ہویا۔ پھر فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، انہاں واسطے بشارت ہے اس جنت دی جیڑی جنت دا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا۔ صرف اتھے رب آکھنا، اتھے انہاں لوگاں بھی رب آکھیا یا اللہ تو ساڈا رب ہے، جیڑے ہون آ دین بھئی اے سامنے بت پین تے اساں سامنے ساڈا رب بیٹھا ہے تے اساں دی پوجا کر رہے ہیں، انہاں دے واسطے نہیں، انہاں واسطے جڑا جڑی گل پہلے کر کے آیا نا اس دے ہن پکے ہن اس دے وچ تفرقہ نہیں پایا، فرق نہیں نے، بھاویں لوگاں اگ دے بج کے بھی کھا دیتا ہے اور اڑ کے بھی کھا دیتا ہے، طرح طرح دے جادو کر کے انہوں بہکاون دی کوشش کیتی ہے، پھر بھی وہ اپنی گل دے ثم استقاموا، پکے رہن کہ رب ساڈا وہی ہے۔ پھر اس دنیا دے طرح طرح دیا
تکالیف دتیاں گئی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام ہیں، انہوں جس لئے کلمہ پڑھا ہے، یہودی دے غلام ہیں، کلمہ پڑھا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح دیاں تکالیف دتیاں گئی ہیں، لیکن وہ اس گل دے پکے ہو گئے کہ ساڈا رب ہے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے آکھیا نہیں بھاویں جو کچھ کر لو اسا اس کلمے تو نہیں پھرنا۔ رب تاں فرمایا کہ کن تم تو عدون، جیڑی جنت دا تیرے نال وعدہ ہے نا او جنت میں تینوں عطا فرما دیتا۔ تے جڑے پھر گئے اتھے آ کے پھر گئے، انہاں دا پھر ہور معاملہ ہے۔ تا فرمایا کہ جڑے پکے رہے انہاں دے نال جڑا رب نے تے رب اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں فرما دے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جڑے جنہ آکھیا پھر پکے رہے اور اللہ رب العزت نے انہاں دے نال جنت دا وعدہ فرمایا۔ ایک سوال ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ سوال دی نیت بھی ہوتی ہے، اسے اس چیز نو چونکہ سمجھتے ہیں آپ دا پیشہ جڑا ہے نا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انہاں دا پیشہ ایک کپڑے دا کاروبار، کپڑا خریدنا پھر اس نو فروخت کرنا۔ اور اسلام دے وچ کسے قوم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آخری خطبہ جڑا ارشاد فرمایا ہے اس دے وچ ارشاد فرمایا کہ کسے کالے نو گورے تے، کسے گورے نو کالے تے، کسے عربی نو اجمی تے اور کسے اجمی نو عربی دوتے کوئی فضیلت حاصل نہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا میرے نزدیک وہ ہے کہ جڑا پرہیزگار تے متقی۔ اگر کوئی اور جڑے اے فرمایا کہ جڑے اے قبائل ہیں اے فرمایا میں اے لوگاں دی پہچان واسطے رب نے رکھا۔ قبائل دوتے کدی ناز نہ کرو کہ میرا کہ نسب ہے، کہ میرا قبیلہ ہے، اس دوتے کوئی تکبر اور غرور نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اسا قوم نہیں پوچھنی، انہاں دا تقوی ویکھو کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاروبار کرے دن کپڑے دا اور نوکر نو بٹھا کے گئے بھئی تو اے کپڑا بیچنا ہے تے اے دکانداراں حضرات واسطے بھی اے سبق ہے کہ انہاں دسیا کہ اس کپڑے دے وچ اے جڑا تھان ہے اس دے وچ نقص ہے، کٹ ہے اس دے وچ، جس نو اے فروخت کرے اس نو دسے بھئی یہ دے وچ اے کٹ ہے تاں پھرو انہوں اگر پجدہ ہوئے تے لے لے سی ورنہ واپس رکھ لویں، اے اس نو کٹ ضرور دسیں بھئی اس دے وچ اے نقص پایا ویندا۔ جس لئے آپ تشریف لے آئے اس خادم نے غلام نے وہ کپڑا فروخت کر دیتا، لیکن جڑا گاہکا اس نو دسیا کوئی نہ بھئی اس دے وچ کٹ ہے دے وچ نقص ہے، بغیر نقص دے دسیا اس نو فروخت کر دیتا۔ جس لئے آپ تشریف لے آئے تو آپ نے پوچھا بھئی تساں اور او تھان ویچے ہی تو اس دا نقص دسیا اور نارد کی تھی حضور کوئی نہیں دسیا۔ فرمایا سارا دن دا جڑا پیسہ ہے نا او غربات مساکین دے وچ تقسیم کر، 1 روپیہ بھی میں لے کے نہیں بننا، 1 ڈیلا میں گھر نہیں لے کے بننا۔ اے حضرت امام ابو حنیفہ دی قوم ہے، اگر تواڈے کولوں کوئی پوچھے انہاں نوں اے قوم دس دو۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کوفے دے وچ ایک بکری چوری ہو گئی، بکری چوری ہوئی تو پھر آپ نے 1 سال بازار دے وچوں گوشت خرید کے نہیں کھاتا۔ متا او بکری چوری شدہ جڑی بکری ہے او فروخت ہو کے بازار دے وچ آئی ہوئے، کسائی لے ہوئے، پھر اس کسائی اس دا گوشت بنا کے فروخت کیتا ہوئے، میں او گوشت بھی پسند نہ کریں۔ پھر اے قوم ہے
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں اس گل دے تے ناز کریندے ہو کہ ساڈی اے قوم ہے اساں فلاں قبیلے دے نال تعلق رکھدے ہاں ایک انہاں دا پیشہ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت کیا ہے کہ آپ دے والد گرامی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ویدن کہ میرا خواب دے وچ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور نو او کھود رہے انہاں جا کے خواب سنایا بزرگاں نو انہاں فرمایا کہ تیری نسل دے وچوں ایک بیٹا ہو سی تیرا پتر ہو سی اور او احادیث نو جمع کرے سی اور بڑی احتیاط دے نال جمع کر کے او فقیہ ہو سی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ